کراچی میں آگ سے جلنے والے گل پلازا سے کئی انسانی باقیات ملی۔ باقیات 25 سے 30 افراد کی ہونے کا شبہ۔ صحیح تعداد کا اندازہ ڈی این اے سے ہی ہو سکے گا۔ مرنے والے افراد ایک ہی دکان میں موجود تھے۔ آڈیو نوٹس میں بھی انہیں سے باہر بھیجے گئے ہوں گے۔ حکام کا خیال گل پلازا میں 4 روز کے دوران 31 لاشیں پہلے ہی نکالی جا چکی ہیں۔ اب تک صرف 11 کی شناخت ہو سکی۔ گل پلازا میں آگ لگنے سے قریب رمپا پلازا بھی شدید متاثر۔ پلرز پر دباؤ کے بعد پلازا سیل کر دیا گیا۔ بھاری بھرکم جیکس لگا کر عمارت کو سیدھا کرنے کی کوشش۔ رمپا پلازا کے مستقبل کا فیصلہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی رپورٹ کی روشنی میں ہوگا۔ ڈی سی ساؤتھ جاوید نبی کھوسو کی گفتگو۔ کراچی بھر کی عمارتوں میں فائر سیفٹی سسٹم 3 دن میں نصب کرنے کا الٹیمیٹم ناقابل قبول۔ عمارتوں کی فہرست میں صرف بلڈرز کے پروجیکٹ نہیں، کئی عمارتیں 30 سے 40% پرانی ہیں۔ چیئرمین آباد حسن بخشی کا موقف۔ ضلع جنوبی میں فائر سیفٹی نظام نہ ہونے اور ہنگامی اخراج کے راستے نہ ہونے پر 6 عمارتیں سیل۔ مجموعی طور پر 48 زیر تعمیر عمارتوں کا کام رکوا دیا گیا۔ سانحہ گل پلازا کے بعد سائیں سرکار کا بڑی کمرشل عمارتوں کی انشورنس کے لیے اقدامات کا فیصلہ۔ عمارتوں کی انشورنس ہوگی تو باقاعدہ انسپیکشن ہوتی رہے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی وفاقی وزیر جام کمال سے گفتگو۔ فصلوں کی انشورنس بھی ضروری قرار۔ سانحہ گل پلازا کی تحقیقات میں تیزی۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے کمشنر کراچی کو 7 فائلز پیش کر دیں۔ عدالت میں زیر التوا مقدمات کی 3 فائلز شامل۔ خلاف ضابطہ تعمیرات سے متعلق دستاویزات ریکارڈ کا حصہ۔ گل پلازا میں آگ تیزی سے کیوں پھیلی؟ بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ٹیم کا مسلسل دوسرے روز بھی حادثے کے مقام کا دورہ۔ کسی طرح کے سیمپل حاصل نہیں کیے۔ ملبے کے اطراف موجود رہ کر صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ کسی بھی ادارے کی طرف سے یہاں تخریب کاری کے شبہے کی شکایت نہیں ملی۔ انچارج بی ڈی ایس کی گفتگو۔ پاکستان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ پیس بورڈ میں شمولیت کی دعوت باضابطہ طور پر قبول کر لی۔ بین الاقوامی فریم ورک سے غزہ میں مستقل فائر بندی کے قیام کی امید کا اظہار۔ پاکستان نے مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکی، سعودی عرب اور قطر نے شمولیت کا مشترکہ فیصلہ کیا۔ انسانی امداد کی بلا تعطل فراہمی اور غزہ کی تعمیر نو میں مثبت پیش رفت کی خواہش۔ غزہ پیس بورڈ میں شمولیت کا معاہدہ آج ڈیووس میں ہوگا۔ صدر ٹرمپ کی سربراہی میں قائم بورڈ میں ترکیہ، متحدہ عرب امارات، بحرین، آذربائیجان اور مصر سمیت کئی ممالک شمولیت کی دعوت قبول کر چکے۔ غزہ پیس بورڈ کو مسترد کرنے والا اسرائیل بھی شمولیت پر راضی۔ فرانس، ناروے، سلووینیا اور سویڈن کا بورڈ میں شمولیت سے انکار۔ وزیر اعظم نے ڈیووس عالمی اقتصادی فورم میں پاکستان پویلین کا افتتاح کیا۔ پاکستان مشکل حالات سے نکل کر معاشی استحکام کی جانب گامزن۔ مہنگائی اور شرح سود کم، برآمدات پر مبنی ترقی ہدف قرار۔ ریونیو کلیکشن سسٹم مکمل ڈیجیٹلائز کر دیا۔ معدنیات کے شعبے میں بڑی سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں قدرتی وسائل کی بدولت ترقی کے مواقع کھل گئے۔ شہباز شریف کا افتتاحی تقریب سے خطاب۔ ڈیووس میں وزیر اعظم کی آئی ایم ایف کی ایم ڈی کرسٹالینا جارجیوا سے ملاقات۔ پاکستان کے میکرو اکنامک اشاریوں میں بہتری اور ادارہ جاتی اصلاحات پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ مالیاتی نظم و ضبط، محصولات کو متحرک کرنے اور پائیدار ترقی کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ ایم ڈی آئی ایم ایف کا پاکستان کی اصلاحاتی کوششوں کا اعتراف۔ ڈیووس میں وزیر اعظم شہباز شریف سے فلسطینی ہم منصب کی ملاقات۔ محمد مصطفیٰ خود چل کر شہباز شریف کے پاس آئے۔ فلسطینی عوام کے مستقل حمایت پر اظہار تشکر۔ وزیر خزانہ کی ڈیووس میں صدر ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ملاقات۔ محمد اورنگزیب نے مہنگائی میں کمی اور معاشی استحکام میں پیش رفت پر آگاہ کیا۔ توانائی شعبے میں اصلاحات اور اسٹاف توانائی کے فروغ پر پاکستان اور اے ڈی بی کا اتفاق۔
वजीर खजाना की कुवैती हम मनसब से भी मुलाकात। अमरीकी सदर ग्रीनलैंड मामले पर फौजी ऑपरेशन से पीछे हट गए। ताकत से हासिल कर सकते हैं मगर ऐसा करेंगे नहीं। ग्रीनलैंड यूरोप ने हाँ कहा तो खुशी होगी, इनकार किया तो याद रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब। अपनी और दुनिया की हिफाजत के लिए अहम खित्ते ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता है। जंग अजीम 2 में ग्रीनलैंड को डेनमार्क के हवाले करना बेवकूफ़ी थी। नेटो के लिए जो कुछ भी किया बदला बहुत कम मिलता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के यूरोपीय इत्तेहादियों से गिले शिकवे। यूरोप से प्यार है मगर यूरोप सही रास्ते पर नहीं चल रहा। तारिकीन वतन के बाइस यूरोप में कुछ मकामात नाकाबिले शनाख्त हो गए। सदर ट्रंप का डिवोर्स फोरम से खिताब में यूरोपीय मुल्कों को भी अमेरिका की तरह इस्लाहात का मशवरा दे दिया। यूरोपीय ममालिक को जतला दिया, नेटो जरूरत पड़ने पर अमेरिका के साथ खड़ा नहीं होता। कनाडा अमेरिका की वजह से कायम है। स्विट्जरलैंड वाले अमेरिका में घड़ियां बेचकर अरबों डॉलर कमाते हैं। 30% टैरिफ लगाया, 70% भी लगा सकता था। ग्रीनलैंड के मुतालबे और टैरिफ की धमकी पर यूरोप का जवाब। अमेरिका के साथ तिजारती मुआहिदे की मंजूरी रोक दी। तिजारती कमेटी ने वोटिंग गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुअख्खर कर दी। चेयरमैन पीटीआई का हुकूमत से दोनों हाथ मिलाने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने वाजे कर दिया कि एक हाथ मिलाना और दूसरे से मुक्के मारने का सिलसिला नहीं चल सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने पीटीआई के जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। वज़ीर आज़म की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सब्सिडी स्कीम पर अमल दरामद शुरू। 78,170 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को 8 अरब 95 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। स्टेट बैंक 80,000 रुपए बराह रास्त दरखास्त गुजार के अकाउंट में मुंतकिल करेगा। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे के अवाम को सेहत की सहूलियात की फराहमी तरजीह करार दे दी। 7 लाख अफराद को घर की दहलीज पर अद्वियात फराहम की जा रही हैं। 1000 क्लिनिक ऑन व्हील्स शहर शहर गांव गांव सहूलियात फराहम कर रहे हैं। मरीम नवाज का जंग के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में अमराज क़ल्ब लेबॉर्ट्री का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। लाहौर में गंदम की कीमत में इजाफा। 15 किलो आटे का थैला 1500 रुपए बढ़कर 1850 रुपए का हो गया। तंदूर मालिकान का रोटी महंगी करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2220 रुपए मुकर्रर कर दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के मुताबिक रियायती कीमत पर 1 लाख मैट्रिक टन से ज़ायद गंदम रिलीज कर दी गई। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने पंजाब की हुकूमत की पॉलिसी को गंदम के निर्ख बढ़ने का सबब करार दे दिया। नैब ने अटक की एक हाउसिंग स्कीम के खिलाफ बाज़ाब्ता तहकीकात शुरू कर दी। डिप्टी कमिश्नर अटक को नोटिस जारी करके तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। स्कीम का मुजव्वज़ा रकबा रिहायशी इलाके में शामिल नहीं। ज़िलाई स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में इंकिशाफ। जामिया कराची ने कैंपस की ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दामात का आगाज़ कर दिया। डेप्यूटी कमिश्नर और डीजी एंटी करप्शन सिंध का कराची यूनिवर्सिटी का दौरा। इंतज़ामिया को अपनी अराज़ी की म्यूटेशन और हदबंदी के लिए फौरी दरख्वास्त देने का मशवरा। बन्नू में पुलिस और शरपसंदों के दरमियान झड़प के दौरान एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। घोटकी के कच्चे रौनती में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। 4 मुबैना डाकू हलाक, 20 ने हथियार डाल दिए। रहीम बेर खान के कच्चे में पुलिस को बड़ी कामयाबी। खौफ और दहशतगर्दी की अलामत समझे जाने वाले 2 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। न्यू कराची में मुल्जिमान की फैक्ट्री में घुसकर 15 लाख भत्ता वसूली की कोशिश। मालिक की कॉल पर रेंजर्स का एक्शन। फैक्ट्री को घेरे में लेकर 4 मुबैना भत्ताखोर गिरफ्तार। असलहा, कार, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन से बरामद। साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। मंडी बहाउद्दीन में 17 साल लड़की का कत्ल। मां और खाला समेत 6 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कई बार ज्यादती के बाद हामिला होने पर लड़की को अद्वियात देकर कत्ल किया गया। FIR का मतन। लाहौर के इलाके बेखियावाल में पालतू शेरनी के हमले में बच्ची जख्मी।
DIG آپریشنز کا شیرنی کے مالکان کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ ملتان میں ڈاکٹرز کا کارنامہ، سرجری کر کے مریضہ کے پیٹ سے 18.5 کلو وزنی رسولی نکال دی۔ باجوڑ میں پوسٹ کی کاشت کے خلاف گرینڈ آپریشن، انتظامیہ نے 268 ایکڑ پر پوسٹ کی کاشت تلف کر دی۔ اسرائیل کے غزہ پر حملے روک نہ سکے، 24 گھنٹے کے دوران بچے اور خاتون سمیت 5 مزید فلسطینی شہید۔ رام اللہ میں قابض فوج نے 4 منزلہ رہائشی عمارت گرا دی، گزشتہ سال 378 گھروں سمیت 1400 املاک مسمار۔ Shouldn't be doing it, but I've left notification. Anything ever happens, we're going to blow the whole country is going to get blown up. ایرانی قیادت نے ٹرمپ کے قتل کی سازش تیار کر لی، اسرائیلی اخبار کا دعویٰ، امریکی صدر کا سخت رد عمل، لکھ کر دے دیا ایسا کچھ ہوا تو پورے ایران کو اڑا کر رکھ دیا جائے گا، صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، ٹرمپ کی دھمکی۔ ٹرمپ کا طیارہ ڈیووس کی فضا میں پہنچتے ہی پہاڑ پر لکھا ٹرمپ گھر واپس جاؤ نظر آ گیا، امریکی صدر کی پالیسیز کے خلاف نعرہ برف پر لکھا پایا گیا۔ روس کے بمبار طیاروں کی بحر جاپان پر پروازیں، ایٹمی حملے کی صلاحیت رکھنے والے TU-95MS کی پرواز 11 گھنٹے تک جاری رہی۔ بھارتی فضائیہ کا تربیتی طیارہ الہ آباد میں گر کر تباہ ہو گیا، پائلٹ پیراشوٹ سے جان بچانے میں کامیاب رہا۔ ICC نے بنگلہ دیش کی میچ بھارت سے منتقل کرنے کی درخواست رد کر دی، ورلڈ کپ بھارت میں ہی کرانے کا شیڈیول برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ بنگلہ دیش نے بھارت پہنچ کر میچ نہ کھیلا تو 2 دن میں نئی ٹیم شامل کر لی جائے گی۔ ICC نے الٹیمیٹم بھی دے دیا۔ کونسل اجلاس میں صرف پاکستان نے بنگلہ دیش کی حمایت کی، میچز بھارت سے پاکستان منتقل کرنے کی پیشکش کی۔ لاہور میں آسٹریلیا کے خلاف 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز کے لیے قومی ٹیم کی پریکٹس، ہیڈ کوچ مائک ہیسن کی نگرانی میں کھلاڑیوں نے بیٹنگ اور بالنگ کی مشقیں کی۔ In either Hughes or Jordan Silk. Unfortunately, I'm going to have to drop Babar Azam. I don't think he's done enough at the top of the order. I know he's world class, but you're thinking about winning this tournament, and so far he just hasn't done it. So I'm thinking about a new opener. سابق آسٹریلوی لیجنڈری پلیئر مارک وان نے بابر اعظم کو سڈنی سکسرز کے اسکواڈ سے ڈراپ کرنے کا مشورہ دے دیا۔ بحیثیت اوپنر ان کی پرفارمنس اچھی نہیں رہی، ٹورنامنٹ جیتنا ہے تو سڈنی سکسرز کو نیا اوپنر لانا ہوگا، ٹیم کو مشورہ۔ سیالکوٹ کے مالکان نے فینس کی خواہش کے مطابق اپنی ٹیم کا نام رکھ لیا، نئی فرنچائز کو سیالکوٹ اسٹالینز کا نام دے دیا گیا اور لوگو بھی جاری۔ محمد آصف نے رانا عرفان کو ہرا کر گولڈن جوبلی نیشنل اسنوکر چیمپئن شپ جیت لی۔ بیسٹ آف 11 فریم کے فائنل میں محمد آصف نے 6-3 سے فتح سمیٹی۔